من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ واجب التکریم حضرات علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ-نشین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، میری سعادت ہے کہ یہاں اس مدرسے کے سالانہ اجلاس میں تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے شرکت کا موقع عطا فرمایا اور آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہے جہاں اس کے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بخاری شریف میں ہے کہ وہ رات میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کا بچہ قریب میں سویا ہوا تھا۔ صحابہ کے مکانات ایسے نہیں تھے جیسے ہمارے مکانات۔ صحابہ بڑی غربت کی زندگی میں تھے، لیکن وہ مالی اعتبار سے غریب تھے، ایمانی اعتبار سے بہت مالدار تھے۔ ان کے ایمان کو دنیا کی کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکی۔ وہ جس میدان میں اترے اس میدان میں ایمان ہی ایمان کے پرچم کو لہرا دیا۔ انہوں نے دنیا کے ساتھ کوئی سودا نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ اہل مکہ کی چاہت، مکہ کے مالداروں کی چاہت یہ ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے پاس بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جتنے غریب ہیں نا، بلال ہے، صہیب ہے، سلمان ہے، یہ سب جو ہیں تیرے پاس نہیں ہونے چاہیے، تو ہم تیرے پاس آئیں۔ حضرت کے دل میں تمنا یہ تھی کہ اگر یہ لوگ مسلمان ہو گئے تو مکے میں اسلام اور مکے سے باہر بھی اسلام آ جائے گا، چونکہ ان کا رعب تھا۔ اس لیے دل میں یہ خیال سا گزرا کہ ٹھیک ہے، میں ان لوگوں کو نہیں بلاؤں گا جس وقت آپ آئیں گے۔ یہ خیال سا گزرا اور ایک وقت ایسا آیا کہ جس میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اتنے میں ایک نابینا صحابی تشریف لائے۔ یہ مدینے کی روایت ہے۔ مکے کے اندر ہوا یہ کہ حضرت کے دل پر ایک خیال سا گزرا۔ بعضوں نے کہا ہے کہ یہ مکے ہی کی روایت ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے، وہ تشریف لائے۔ حضرت کی پیشانی پر تھوڑے سے بل آئے کہ یہ مکے کے سردار بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے میں یہ غریب کیوں آ گئے۔ اللہ جل شانہ و من والہ نے محبتانہ انداز میں اپنے نبی کو دان پلائی۔ تھا تو محبت کا انداز، لیکن اس میں دان تھی۔ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی، تمہاری پیشانی پر بل آیا ایک نابینا آدمی کے آنے سے۔ وما یدریک لعلہ یزکا، تمہیں کیا معلوم کہ آپ کی باتوں سے کون جو ہے اپنے دل کی صفائی کرتا ہے۔ او یذکر، یا کون نصیحت حاصل کرتا ہے۔
فتنفعه الذکر، آپ کی نصیحت کس کو کام دیتی ہے آپ کو کیا معلوم؟ اشارہ تھا کہ یہ مالدار جو آئے ہیں نا، آپ کی نصیحت کا فائدہ نہیں ہوگا، یہ اسی نابینا غریب کو آپ کی نصیحت کا فائدہ ہوگا۔ لیکن میں نے بتایا کہ محبتانہ انداز اختیار کیسے؟ عبس و تولا، اللہ یہ بھی دائرے خطاب کا لفظ استعمال کر سکتا تھا، اہل علم جانتے ہیں۔ عبس کا یہ بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا کہ تیری پیشانی پر بل آیا، لیکن غائبانہ لفظ استعمال کیا، نبی علیہ السلام کو خطاب نہیں فرمایا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ماں جب ناراض ہو جاتی ہے تو ڈائریکٹ نہیں کہتی بیٹا کھا لے، لیکن بہن سے کہتی ہے اپنے بھائی کو کھلا دے۔ عتاب بھی ہے، محبت بھی۔ تعالیٰ جل شانہ و من والہ نے غائب کا لفظ استعمال فرمایا، عبس و تولا، پیشانی پر بل آیا اور منہ پھیر لیا۔ کس نے؟ نام نہیں لیا، خطاب نہیں کیا۔ ان جاءہ العامہ، لیکن اب کون ہے یہ؟ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ کہیں کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ نہ معلوم یہ تو کوئی ہوگا۔ اللہ نے آگے پھر خطاب کا لفظ بول دیا، وما یدریک، اے پیغمبر تمہیں کیا معلوم کہ کون نصیحت حاصل کرے؟ آگے جا کر وضاحت بھی فرما دی۔ اس لیے میں نے کہا کہ انداز خطاب محبتانہ ہے، لیکن اس میں عتاب بھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام کے مکان چھوٹے چھوٹے تھے، وہ مال کے غریب تھے، ایمان کے بڑے مالدار تھے۔ ان کی مالداری کا حال یہ تھا کہ آپ نے اس آیت کو دیکھ لیا کہ غریب اور نابینا صحابی آئے اور اس پر نبی کی پیشانی پر بل آیا تو اللہ نے ذرا تنبیہ فرمائی۔ بلکہ ایک دوسری آیت میں ہے کہ جب نبی کے دل میں یہ خیال آیا کہ جب یہ مالدار آئے مکہ کے تو کسی غریب صحابی کو نہ آنے دو میرے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت اتاری، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اے پیغمبر آپ اپنے آپ کو مالداروں کے ساتھ نہ بٹھائیے، آپ ان غریب صحابہ کے ساتھ اپنے آپ کو رکھیے جو صبح اور شام اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اگلا لفظ جو ہے نا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، پیغمبر اگر تیری نظر بھی رہے تو اپنے غریب صحابہ پر رہے، مالدار کی دولت پہ نہ رہے۔ اگلا لفظ بڑا سخت ہے، لیکن بہرحال پیغمبر کو کہا ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زینت چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو بٹھانا چاہتے ہیں جن کے قلوب اللہ کی یادوں سے غافل ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنی خواہشات کی پیروی کی، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ان کے معاملات حد سے نکلے ہوئے۔ اللہ کو تواضع پسند ہے، عاجزی پسند ہے، انکساری پسند ہے، جھکاؤ پسند ہے۔ انا عند منکسرۃ القلوب فرمایا، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں۔ اور جو کبر، تکبر، بڑائی، شان، تو حدیث شریف میں فرمایا الکبریاء ردائی، تکبر مجھے زیب دیتا ہے۔ وہ انسان کیا تکبر کرے جس کا پیشاب بند ہو جائے تو پریشان ہو جائے، وہ کیا تکبر کرے جس کو بخار آ جائے تو بے چین ہو جائے، وہ کیا تکبر کرے جس کو درد سر ہو جائے تو رات کی نیند حرام ہو جائے، وہ کیا تکبر کرے جس کو ذرا سی بے چینی آ جائے تو کئی دنوں تک رات اور دن کی چین اور سکون اس کا ختم ہو جائے۔ وہ کیا تکبر کرے؟ تکبر اس کو زیب دیتا ہے جہاں صحت ہی صحت، بیماری کا نام نہیں،
جہاں حیات ہی حیات، موت کا نام نہیں، جہاں ساری کائنات کے خزانے اس کے پاس ہے۔ حدیث قدسی میں فرمایا جب سے کائنات بنائی میں خرچ کر رہا ہوں اور برابر خرچ کرتا رہوں گا، لیکن میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سوئی سمندر میں ڈالو اور اس کو نکالو، اس کے ساتھ جتنا پانی ہوتا ہے میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں۔ تکبر اس کو زیب ہے۔ الکبریاء و ردائی، تکبر میری چادر ہے، اور جو میری چادر کو کھینچے گا فرمایا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ ایک حدیث میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ينظر اللہ تعالی الی من جر ازارہ بالخیلاء، جس نے اپنی پینٹ، اپنی لنگی، اپنی تہبند، اپنا جبہ ٹخنوں سے نیچے لٹکایا تکبر کی وجہ سے کہ مجھے کون منع کرنے والا ہے، میری شان ہے، تکبر کے ساتھ لٹکایا، فرمایا اللہ قیامت کے دن شفقت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ایک آدمی بنی اسرائیل میں غرور اور تکبر کے ساتھ اترا کر چل رہا تھا، اور اس کا پینٹ اور پجامہ جو زمانے کا رواج ہوگا پہننے کا وہ ٹخنوں سے نیچے تھا۔ اللہ نے زمین فاری اور اس کو زمین میں اتار دیا، اور حدیث میں ہے وہ قیامت تک زمین میں دھستا رہے گا۔ تو اللہ کو تکبر پسند ہے، تواضع پسند ہے، عاجزی پسند ہے۔ تو صحابہ جو ہے وہ مال کے غریب تھے، ایمان کے بڑے مالدار تھے۔ ان کی ایمان کی مالداری کا عالم یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو قیامت میں جب جائیں گے اور اللہ اپنے فضل سے جنت ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ دعا کرتے اللہ جنت الفردوس دے، جنت الفردوس دے، فرمایا میری تو ہمت نہیں ہوتی جنت الفردوس مانگنے کی، میرے اعمال کہاں کہ میں جنت الفردوس مانگوں۔ حضرت اقدس تھانوی حکیم الامت تھے، فرماتے ہیں اتباع روایت میں، چونکہ نبی نے کہا ہے کہ جنت الفردوس مانگو، میں اتباع روایت میں جنت الفردوس اللہ سے مانگتا ہوں، ورنہ اگر جوتے نکالنے کی جگہ پر بھی اللہ مجھے جگہ دے دے تو غنیمت ہوگا۔ کہاں میں اور کہاں اس کی جنت، کہاں ہم اور اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت، کیا نسبت خاکرہ بعالم پاک، ہماری کیا نسبت ہو سکتی ہے اس جنت کے ساتھ جو بلند و بالا جنت ہے۔ کہاں میں اور کہاں وہ جنت۔ اگر اللہ تعالیٰ چپل نکالنے کی جگہ پر بھی جگہ دے دے تو غنیمت۔ ہمارے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ہمارے اکابر کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ عجیب و غریب بات ان کی زبانوں سے نکلا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ جب بیعت ہوئے آئی صاحب سے، تو آئی صاحب نے فرمایا کلمات جو بیعت کے بلوائے جاتے ہیں نا، اس میں فرمایا کہ اچھا کہو بیعت کی میں نے امداد اللہ کے ہاتھ پر۔ تو حضرت گنگوہی نے فرمایا بیعت کی میں نے حضرت حاجی صاحب دامت برکاتہم کے ہاتھ پر، نام نہیں بولے امداد اللہ، حضرت کے ہاتھ پر۔ خیر بیعت ہو گئی، دعا ہو گئی، اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے تو کہا تھا امداد اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ نے اپنا حضرت کے الفاظ بنا دیے۔ فرمایا حضرت وہ آپ کی تواضع تھی، یہ میرا کام ہے کہ میں آپ کو بڑے نام سے بلاؤں۔ تو حاجی صاحب کا ذہن فوراً منتقل ہوا اس بات کی طرف۔ فرمایا یہ نبی کی تواضع تھی کہ درود ابراہیم میں آپ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد۔ اب ہمارے لیے چاہیے کہ ہم یوں کہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد، لفظ سید کو بڑھائیں اپنے حضرت کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ وہ تو حضرت کی تواضع ہے کہ آپ نے اپنے لیے سید کا لفظ نہیں بولا، آقا کا لفظ نہیں بولا، لیکن اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ جب درود پڑھیں تو سیدنا محمد کہیں، اے اللہ ہمارے سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل کیا۔ تو بہرحال حضرت عائشہ صاحب رضی اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر کے جنت دے دے، پھر اللہ مجھے پوچھے کہ تجھے کیا چاہیے، تو میں کہوں گا اللہ دنیا میں بن دیکھے تجھے سجدے کرتا تھا، تجھے دیکھا بھی نہیں تھا،
اور بغیر دیکھے سجدے کرتا تھا. اب تو میرے سامنے ہے, مجھے کوئی لمبی چوڑی جنت نہیں چاہیے, ایک مصلی کی جگہ دے دے تاکہ میں تجھے سجدے کرتا رہوں. کیسے ہیں بزرگان نبی. تو میرے بھائیوں, صحابہ کرام مال کے غریب تھے. ان کی غربت کے واقعات میں اس وقت حیات الصحابہ پڑھو تو پتہ چلے گا صحابہ ہمارے کیسے تھے. ساری دنیا کے واٹس ایپ اور ناول اور فلاں کا وقت ہمیں ملتا ہے, ہمیں اپنے اکابر کی زندگی پڑھنے کا وقت نہیں ملتا. حیات الصحابہ پڑھو, حکایات صحابہ پڑھو تو پتہ چلے گا کہ ہمارے صحابہ کیسے تھے, ان کی زندگی کیسی خوبصورت زندگی. بخاری شریف میں کتاب النکاح میں ایک واقعہ آتا ہے. ایک عورت آئی اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا, یا رسول اللہ مجھے آپ اپنے نکاح میں قبول کر لیجیے. تو حضرت نے فرمایا کہ لا حاجت نہیں, یعنی شرعاً جتنی عورتوں سے مجھے اجازت ہے اس سے زیادہ میں نکاح نہیں کر سکتی. حضرت نے منع کر. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے جن کا نکاح نہیں ہوا تھا. فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میرا نکاح کرا دیجیے. تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا مہر کے لیے کوئی چیز ہے؟ فرمایا جاؤ ولو خاتم من حدید, لوہے کی انگوٹھی ہو وہی لے آؤ مہر میں. وہ گئے واپس آئے. فرمایا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے میرے پاس. تو فرمایا پھر مہر نہیں ہے تو کیسے نکاح ہوگا؟ تو فرمایا حضرت یہ تہبند ہے نا میری جو پہنی ہے میں نے, یہ تہبند دے دیتا ہوں. تو حضرت ہنس پڑے نبی علیہ السلام. فرمایا تو اس کو دے گا تو کیا پہنے گا؟ اگر تو نے اس کو دے دیا تو کیا پہنے گا؟ میں صحابہ کی غربت بتانا چاہتا ہوں, کیسے غریب تھے بیچارے, کیسے غریب. لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ اس زمین پر قسم کھاتے تھے, اللہ ان کی قسموں کو پوری کرتا تھا. رب اشعث اغبر لو اقسم علی اللہ لأبرہ اللہ تعالی. اس زمین پر انہوں نے قسمیں کھائی ہے, اللہ نے آسمان سے ان کی قسموں کو پورا کیا. یہ ایمان کی مالداری تھی. تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں رات میں قرآن پڑھ رہے تھے. بچہ سویا ہوا تھا, یہاں گھوڑا بندھا ہوا تھا. اب جب قرآن پڑھ رہے تھے تو گھوڑا اچھلنے لگا, کودنے لگا. تو حضرت نے قرآن پڑھنا بند کر دیا, یہ سوچ کر کہ کہیں یہ گھوڑا اچھلتے اچھلتے میرے بچے پر پاؤں نہ رکھ دے. پھر پڑھنا شروع کیا, پھر گھوڑے نے اچھلنا شروع کیا. گھوڑا جو ہے نا وہ بڑا حساس جانور ہے. جانوروں میں حیات الحیوان میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بڑا حساس جانور ہے, بہت حساس جانور. بلکہ لکھا ہے کہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ عقل اللہ نے گھوڑوں میں رکھی. اسی لیے قرآن کریم میں 30ویں پارے میں حق تعالیٰ جل شانہ نے ہماری ناشکریوں کو بیان کرنے کے لیے گھوڑوں کی مثال دی. ارے دنیا بھی گھوڑوں کی مثال دیتی ہے, اس کی طاقت کی مثال. بعض مشینیں ہوتی ہیں نا تو کہتے ہیں یہ 50 ہارس پاور ہے. ہارس گھوڑے کو کہتے ہیں. یہ 70 ہارس پاور کا مشین ہے, یعنی 70 گھوڑے کی جتنی طاقت ہوتی ہے اتنی طاقت اس مشین کی ہے. تو دنیا والے بھی گھوڑوں ہی سے مثال دیتے ہیں, گدھوں سے کوئی مثال نہیں دیتے. تو گھوڑے جو ہے نا بڑے حساس جانور ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی ناشکری کے بیان کی نا تو گھوڑوں کی مثال ہے. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم, اللہ گھوڑوں کی قسم کھا رہا ہے, دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم. اور جب وہ دوڑنے لگے تو ان کے پاؤں کے نیچے سے اڑنے والی راکھ کی قسم. دیکھو قرآن کی
فصاحت و بلاغت. اور گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے لوہا ہوتا ہے، لوہا لگاتے ہیں. جب وہ لوہا اس کے دوڑنے کے موقع پر پتھر سے ٹکرائے تو اڑنے والی آگ کی قسم، اللہ قسمیں کھا رہا. اور پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. بے شک انسان، آپ عربی نہیں جانتے اس لیے اس کلام کا ثقل اور وزن آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ اللہ نے اس کلام میں اور اس آیت میں کتنا زور دے کر کے بیان کیا ہے. ان استعمال کیا حرف مشبہ بالفعل، جملہ اسمیہ لے آئے. لربہ لکنود میں لام تاکید کا اور کنود مبالغہ کا صیغہ لے آئے. اگر ترجمہ کیا جائے تو مطلب ہوگا یہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. فخر رازی رحمت اللہ علیہ نے اس پر سوال کیا کہ اللہ، ہم تو بڑے لوگ ہیں، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوق میں سب سے ٹاپ لیول کی، اعلیٰ درجے کی، تو بھلا ٹاپ لیول کی ناشکری تجھے بیان کرنا تھا تو تو فرشتوں کی قسم کھا لیتا، تیری ذات کی قسم کھا لیتا. تو نے جانوروں کی قسم کھائی، گھوڑوں کی جو ہم سے نیچے درجے پر ہے، جو ادنا ہے ہم سے، تو نے اس کی قسم کھائی. فخر رازی اس سوال کا جواب دیتے ہیں، فرمایا گھوڑا اپنے مالک کا بڑا وفادار جانور ہے. اس کی وفاداری کا عالم یہ ہے کہ یہ رات میں کھڑا ہو اور مالک کے چلنے کی آواز آئے تو یہ پھر سہم کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ شاید میرے مالک کو میری ضرورت پڑی ہو اور میں سست کھڑا رہوں وفاداری کے خلاف. یہ تیز رفتار گھوڑا چل رہا ہے، مالک اس پر بیٹھا ہوا ہے، اچانک کوئی ضرورت پڑی، زور سے رسی اور لگام کھینچتا ہے، اس کو خون بھی نکل آتا ہے، چونکہ لوہا ہوتا ہے تو اس کو خون نکل آتا ہے. لیکن جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس انداز سے کھڑا ہوتا ہے کہ اگلے پاؤں کو چوڑے کر دیتا ہے کہ میرا مالک گر نہ جائے. میدان کے اندر گھوڑا لے کر کے لڑنے نکلتے ہیں تو گھوڑا اچھلتا ہے. جب تیر آتا ہے یا گولی آتی ہے، بلیڈ آتی ہے، تو یہ گھوڑا اچھلتا ہے کہ مجھے لگ جائے میرے مالک کو نہ لگے. یہ وفاداری ہے اس کی. رب کریم نے گھوڑوں کی قسم کھا کر اشارہ فرمایا کہ چند کوڑی گھاس کھانے والا وہ گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار، وہ انسان ماں کے پیٹ سے قبر کے پیٹ تک میری نعمتوں پر پلتا رہا لیکن تجھ سے بڑھ کر غدار ہوئے. تو بڑا ہی میرا ناشکرا ہے. تیری ناشکری کا عالم یہ ہے کہ ذرا سی بیماری پر تو میری شکایتیں کرنے لگتا ہے، ذرا سے حالات پر تو میری شکایتیں کرنے لگتا ہے، ذرا سی پریشانیوں پر تو میری شکایت کرنے لگتا ہے، ذرا سی بیماریوں پر تو میری شکایت کرنے لگتا ہے اور زندگی کی نعمت کو بھول جاتا ہے. لقمان حکیم کا آپ نے نام سنا؟ کوئی اللہ والے تھے، کوئی نبی نہیں، وہ اللہ والے تھے. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بعضوں نے اور بھی باتیں لکھی. تو لقمان حکیم اپنے آقا کے وہاں کام کرتے تھے، نوکر تھے، خادم تھے. ایک مرتبہ کھیرا اور ککری لائی گئی، اب وہ کاٹ کاٹ کر اپنے آقا کو، اپنے مالک کو کھلا رہے. ایک ککری کاٹی تو آقا نے یہ کہا کہ اچھا لقمان تم ہی کھا لو. اب وہ لقمان کھانے لگے تو کہا اچھا لاؤ ذرا سا مجھے بھی دے دو. تو ہاتھ میں لیا اور آقا نے جب کھایا تو بڑی کڑوی تھی. تو آقا نے کہا کہ لقمان اتنی کڑوی اور تو پوری ککری اور پورا کھیرا کھا گیا اور تیری پیشانی پر بل بھی نہیں آیا. لقمان کا جواب ہم سب کے لیے ہے. فرمایا ساری زندگی میٹھی نعمتیں آپ کے ہاتھ سے کھائی ہے، اگر ذرا سی کڑوی چیز مل گئی تو کیا شکایت کروں گے؟ ساری زندگی میرا رب مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے، ساری زندگی مجھے اچھی طرح رکھ رہا ہے،
ساری زندگی وہ مجھے نعمتوں سے نواز رہا ہے، ساری زندگی مجھ کو صحت دے رکھی ہے، ساری زندگی مجھے چلا رہا ہے، دیکھنے والی آنکھیں دی جس سے میں ساری کائنات کو دیکھ رہا ہوں، اور سمجھنے والا دل اور دماغ دیا جس سے بے شمار باتوں کو میں سمجھ رہا ہوں، اور پاؤں دیے جس سے میں دوڑ رہا ہوں، اور ہاتھ دیے جس سے میں پکڑ رہا ہوں۔ ان ساری نعمتوں کے بعد اگر تھوڑی سی بیماری آ گئی تو میں شاکرانہ مزاج بناؤں، نہ کہ ناشکرانہ مزاج بناؤں۔ لیکن ہمارا ناشکرانہ مزاج ہے، ہماری شکوہ شکایتیں ہوتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر ناشکری یہ ہے کہ اتنی نعمتوں کے ملنے کے باوجود ہماری پیشانی سجدے میں جانے کے بجائے تکبر سے بھری رہتی، شکر گزاری کے بجائے ناصبری کا مزاج۔ سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی پوچھتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہمارا جواب ہوتا۔ ہمارے حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، جب کوئی یوں کہتا تھا حضرت غریب خانے پر تشریف لائے، تو حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے اتنا بہترین مکان دیا اور تم غریب خانہ اس کو کہہ رہے ہو، یہ بھی اللہ کی ناشکری، یہ بھی اللہ کی ناشکری کہ نعمت کے ملنے پر غریب خانہ اس کو۔ اللہ کے شاکرانہ بندے بنے، مصیبت آ جائے صابرانہ بندے بنے، صبر کا مزاج بھی ہو اور نعمت کے ملنے پر شکر کا مزاج بھی۔ میرے بھائیوں، میں نے ابھی کسی جگہ کہا کہ جس رب نے حضرت آدم اور حضرت حوا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک اتحادی خطا پر جس سے منع کیا تھا، جس چیز سے ان دونوں نے کھا لیا، اللہ نے اسی وقت کپڑے اتار دیے، برہنہ کر دیا ان کو، اور وہ اپنے ستر کو چھپانے کے لیے جنت کے درخت کے جو پتے ہوتے تھے اس کو اپنے بدن پر چپکانے لگے۔ فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اپنے بدن پر اپنے ستر کو چھپانے کے لیے حیا کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے تعالیٰ نے فرمایا، علامہ قشیری فرماتے ہیں اللہ نے سوال کیا آدم کیا کر رہے ہو؟ فرمایا حیائے ذلتی ہے، رب کریم دل بے چین ہے کہ ہم نے کیا کر لیا۔ قشیری نے لکھا ہے، علامہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں حیا کا لمبا چوڑا بیان دیا ہے وہاں بے شمار حیا کے اقسام بیان فرمایا اسرافیل، علامہ ابو القاسم قشیری لکھتے ہیں الرسالہ میں کہ حضرت اسرافیل جو بوق لے کر کے کھڑے، جو بجایا جائے گا، جس پر قیامت قائم ہوگی، جس کا شور ہوگا، اور اس کے شور سے لوگوں کے قلوب پھٹ جائیں گے اور لوگ مر جائیں گے، وہ سور جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو بوق کہا جاتا ہے۔ فرمایا علامہ ابو القاسم قشیری نے کہ حضرت اسرافیل وہ سور لے کر کے یوں کھڑے ہیں جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور اللہ نے پوچھا اسرافیل اس طرح، فرمایا رب کریم تیرے سامنے ایسے نہ کھڑا رہوں تو کیسے کھڑا رہوں؟ یہ بہت لمبی بحث کی ہے، یہ موقع نہیں ہے، اور وہ علمی بحث ہے۔ علامہ ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیا کے اوپر، اور اس حیا کا نام رکھا ہے جس کو اسرافیل حیائے اذلال، اللہ کے جلال کو دیکھتے ہوئے جھکے ہوئے۔ تو جو رب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک چیز کے کھانے پر جنت میں ان کے کپڑے اتار سکتا ہے، وہ رب ضعیف نہیں ہو گیا، وہ کمزور نہیں ہو گیا، وہ برہا نہیں ہو گیا، وہ آج بھی وہی رب ہے، وہ میرے گناہ کرنے پر میرے کپڑے بھی اتار سکتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ وہ ضعیف اور کمزور ہو گیا، وہ میرے کپڑے بھی اتار سکتا ہے، لیکن ہمارے محبوب کی دعائیں ہیں کہ وہ ہمیں ذلیل نہیں کرتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں میری امت کو ذلیل نہ کرنا، ان کی دعائیں ہیں کہ اللہ ہم کو ذلیل نہیں کرتا۔ وہ رب قادر ہیں کہ جب ہم عشاء کی نماز چھوڑ کر سو جاتے ہیں
تو وہ قادر ہے جس رب نے بنی اسرائیل کے بستر کو جوں سے بھر دیا تھا، اور جس رب نے بنی اسرائیل کے بستروں کو میدک سے بھر دیا تھا، اور جس رب نے بنی اسرائیل کے بستروں کو خون سے بھر دیا تھا، وہ رب قادر ہے عشاء کی نماز چھوڑ کر سونے والے کو کہ اس کا بستر اللہ سانپ اور بچھو سے بھر دے۔ یہ نہ سمجھو کہ اس کو قوت نہیں ہے، اس کا تو حکم کافی ہے۔ الا لہ الحکم الا لہ الامر والحکم الا لہ الحکم والامر، اس کا تو حکم کافی ہے، اس کو فوج کی، ملٹری کی، پولیس کی، کسی کی ضرورت نہیں، وہ تو کن فیکون کا مالک ہے، ہو جا اور ہو جاتا ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ باغی بندہ جس نے عشاء کی نماز کو چھوڑا اور گناہ کر کے بستر پر پڑا ہوا ہے، سانپ اور بچھو تو کیا اتارتا، سکون کی نیند عطا کرتا ہے۔ یہ صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا صدقہ، ان کی دعاؤں کے صدقے میں جو ہے ہماری ذلتیاں نہیں ہو رہی، اور حالات رہ گئے اس وقت کے یہ حالات ہمارے ہاتھوں کے لائے ہوئے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے نمازیں چھوڑی۔ اللہ ہم کو کہتا ہے ہم سب کو، تم نے نمازیں چھوڑی، تم نے حیا چھوڑی، تم نے عفت و عصمت کو بالائے طاق رکھا، تم نے حلال اور حرام کی تمیز کو ختم کی، تم نے سود کھا کر مجھ سے پنجہ لڑایا اور میرے مقابلے پر تم اترے، تم نے ناحق کا مال کھا کر اپنے گھر کو آباد کیا، تم نے بہنوں کی میراث دبا کر اپنے گھروں کو اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو تم نے آباد کیا۔ بھلا حرام کا مال کھا کر کوئی پنپ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ آج نہیں تو کل حالات یقیناً آتے، یقیناً آتے، یہ مسئلہ مسلم ہے۔ یاد رکھو کچھ قرض ہے جو مرنے سے پہلے چکانے پڑتے ہیں، اس میں ایک سود کا قرض ہے، جس نے سود کو لیا اور کھایا اور اپنی زندگی کو ڈالا، آج نہیں تو کل موت سے پہلے مجھے یا میری اولاد کو چکانا پڑے، اس لیے کہ یہ اللہ سے مقابلہ۔ جس نے ماں باپ کو ستایا، یہ قرض ہے، آج نہیں تو کل موت سے پہلے مجھے اس قرض کو چکانا پڑے گا کہ میں نے جو میرے ماں باپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے، میری اولاد میرے ساتھ وہی کرنے والی ہے۔ یہ قرض ہے جو ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قرآن شروع کیا تو وہ گھوڑا پھر اچھلنے لگا، آپ نے قرآن کرنا بند کر دیا۔ صبح کو یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ذکر فرمایا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا سکینت اتر رہی تھی جس میں ملائکہ تھے، اور اسی کو دیکھ کر گھوڑا خوشی کی وجہ سے کود رہا تھا۔ اگر تو پڑھتا رہتا تو وہ فرشتے تیرا مسافہ کر لیتے۔ یہ ہے قرآن، اس کو ہے قرآن کہتے ہیں۔ یہ وہ قرآن ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 23 سالہ زندگی میں 24,000 مرتبہ جبریل امین وحی کی شکل میں لے کر کے آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وحی کا نزول 2 طرح پر ہوا۔ ایک نزول تو فرشتہ نظر نہیں آتا تھا، اور براہ راست اور ڈائریکٹ میرے قلب کے اوپر اترتا تھا۔ فرمایا یہ وحی میرے لیے بڑی سخت ہوتی تھی، اس لیے کہ جب قلب پر فرشتہ آتا تھا تو اس موقع پر مجھے اس وحی کو اخذ کرنا اور لینا، تو مجھے صفات بشریت کو چھوڑ کر صفات ملکوتیت میں جانا پڑتا تھا، یعنی انسانیت سے نکل کر ملائکہ کے اندر جانا پڑتا تھا۔ فرمایا اس میں مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی، اشد علیہ۔ اور عموماً جو وحی آتی تھی اس کی شکل یہ تھی کہ جبریل امین انسانی شکل میں آتی تھی، اور اکثر دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتی تھی، اور سامنے پڑھتے تھے اور اللہ کے نبی سنتے جاتے تھے۔ شروع میں جب وحی کا نزول ہوتا تھا اور جبریل پڑھتے تھے
تو حضرت بھی ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، اور وہ اس لیے پڑھتے تھے کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ تو اللہ نے آیت اتاری، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ فرمایا پیغمبر جب جبریل پڑھے تو آپ ساتھ نہ پڑھیے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، جلدی وہی لینے کے لیے، ان علینا جمعه وقرآنہ، ہمارے ذمے ہیں تمہارے سینے میں قرآن اتار دینا۔ جو رب بغیر پڑھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر قرآن کو جما دیا، وہی رب اس امت کے معصوم بچوں پر ذرا سا رت لینے سے قیامت تک قرآن کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اتارا، ہم ہی حفاظت کریں۔ بالفرض والتقدیر اس وقت سارے دشمنان اسلام ساری دنیا کے قرآن کو لے کر کے جلا دے اور ختم کر دے اور سمندر میں ڈال دے، انشاءاللہ تعالی 2 دن نہیں گزریں گے کہ یہ معصوم بچے اس قرآن کو پھر وجود میں لے آئیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری انسان کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں۔ میں ابھی احمد آباد جلسے میں گیا تھا، ہمارے وہاں 5-7 دن ہوئے، تحفیظ کا جلسہ تھا، قریباً 12-15 بچے حافظ قرآن ہوئے۔ اس میں اعلان ہوا کہ 3 بچے بڑے عجیب و غریب ہیں، ایک بچے نے 152 دن میں قرآن حفظ کر دیا۔ 152 دن 5 مہینے یا 5.5 مہینے، ایک بچے نے 6 مہینے میں حفظ کیا اور ایک بچے نے 7 مہینے میں حفظ کیا۔ ایک بات تو یہ ہوئی، دوسری بات یہ ہوئی کہ ان تینوں بچوں نے ایک ایک نشست میں صبح سے شام تک حفظاً پورا قرآن سنایا، اور کسی کی 4 غلطی ہوئی، کسی کی 5 غلطی ہوئی، کسی کی 6 غلطی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ کہتا ہے ہم ہی نے اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے سارے قرآن کو اگر بالفرض یہ دنیا کے دشمن جلا بھی دے، سینوں میں اترا ہوا قرآن کوئی نہیں ختم کر سکتا، یہ قیامت تک رہنے والا ہے۔ یہ قرآن جو ہے قیامت تک باقی رہنے والا ہے، یہ معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دنیا میں کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنا قرآن پڑھا جاتا۔ دنیا کی ہر کتاب، چاہے وہ شاندار ناول کیوں نہ ہو، بہترین لطائف کی کتاب کیوں نہ ہو، بہترین جوکس کی کتاب کیوں نہ ہو، لیکن انسان 1 مرتبہ پڑھتا ہے، 2 مرتبہ پڑھتا ہے، 3 مرتبہ پڑھتا ہے، پھر اکتاہٹ آتی ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ساری زندگی پڑھتے ہیں پھر بھی اکتاہٹ نہیں آتی، انسان پڑھتا ہی چلا جاتا۔ ابھی رمضان آ رہا ہے، آپ دیکھیے ہمارے اس پاتودہ کی جو 14-15 مسجد ہوگی، 20 مسجد ہوگی، جتنی بھی، اس کے ہر مسجد میں قرآن ہوگا۔ پھر آپ کے اس ضلع کے ساری مسجدوں میں قرآن ہوگا، پھر آپ کے اس پورے اسٹیٹ کی ہر مسجد میں قرآن ہوگا، پھر اس ملک کی ہر مسجد میں قرآن ہوگا، پھر کائنات کی ہر مسجد میں قرآن ہوگا۔ اور نظام رب ایسا بنایا ہے اللہ نے کہ ہر موقع پر کہیں نہ کہیں نماز ہوتی رہتی ہے۔ اس لیے کہ ابھی یہاں رات ہے تو کسی جگہ یورپ میں ابھی دن چل رہا ہے، اس کے علاوہ آگے چلو تو اور دن چل رہا ہے، صبح کا وقت ہے، تو ہر وقت نماز کا ٹائم چل رہا ہے۔ تو رمضان میں ہر وقت جو ہے اللہ کا قرآن سنایا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اور اس معجزے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ ومن والہ کا جب یہ قرآن اتر رہا تھا شروع میں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھتے تھے، لا تحرک بہ لسانک، نہ پڑھیے ساتھ میں، آپ سنتے رہیے صرف۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، آپ کے دل پر جمع دینا ہمارا کام۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کے معانی بھی ہم بیان کریں گے، آپ کی زبان سے ادا بھی کروا دیں گے۔ اور عجیب و غریب ربط علامہ شاشی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے تعالیٰ نے قیامت کا بیان کر کے یوں کہا کہ
کیا آیت ہے؟ بصیرہ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا. اس سے پہلے جو ہے کہ قیامت کے دن جو ہے بندے کو نامہ اعمال پیش کیا جائے گا اور وہ اپنے نامہ اعمال کو بہت دیکھنے والا ہوگا. بصیرہ بہت ہے. بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا. اس کے بعد یہ قرآن کا بیان لے آئے لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ. دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ حضرات محدثین و مفسرین نے 17 مناسبتیں پیش کی ہے. اس لئے کہ شیعہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں بیچ میں گڑبڑی ہو گئی، کچھ حذف ہو گیا، اور یہ حذف عثمان نے کیا ہے. علیہ باللہ ثم علیہ باللہ کا عثمان نے گڑبڑی کی ہے قرآن کے اندر. اس لئے اصلی قرآن یہ اہل سنت والجماعت کے پاس نہیں ہے. اصلی قرآن تو ہم شیعوں کے پاس ہے جو علی کو نبی نے دیا تھا. یہ سب بنگرت کہانی. کچھ بھی قرآن کریم کے اندر جو ہے حذف نہیں ہوا ہے. اور اسی اشکال کو حل کرنے کے لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باب قائم فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوال کیا جا رہا ہے کہ حضرت کیا اس موجودہ قرآن کے علاوہ جو ہمارے پاس ہے آپ کے پاس کوئی اور بھی قرآن ہے؟ حضرت نے فرمایا لا الا ما بین الدفتین. فرمایا میرے پاس کوئی قرآن نہیں لیکن جو دو پتھوں کے بیچ میں تمہارے پاس ہے وہی علی کے پاس بھی. یہ اسی لیے بیان فرمایا تاکہ یہ من گھڑت باتیں کرنے والوں کی زبان کو جواب دے. تو مناسبات کہ اس لا تحرک بہ لسانک سے پہلے قیامت کا بیان اور پھر اس کے بعد وہی قیامت کا بیان. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. پھر قیامت کا بیان شروع ہو گیا. کیا مناسبت ہے یہاں؟ پہلے بھی قیامت، بعد میں بھی قیامت، اور بیچ میں لا تحرک بہ لسانک. یہ تو ایک علمی بات ہے، پہ نیچے اتر کے سمجھا رہا ہوں تاکہ کھوپڑی شریف میں کچھ اترے. حضرات اکابر نے، محدثین و مفسرین نے 16-17 معانی اور مناسبات یہاں بیان فرمائی ہے. میں ایک مناسبت علامہ شاشی رحمت اللہ علیہ کی پیش کروں. قیامت کے دن جب انسان کو نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے جلدی نامہ اعمال کو پڑھنا شروع کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک، فوراً لے آئے اور فرمایا اے جلدی نامہ اعمال کو پڑھ کر گناہوں کے چھپانے والے اس طرح گناہ نہیں چھپ سکتے. تجھے معلوم نہیں ہے بے پرہے میں نے محمد الرسول اللہ پر قرآن جمع دیا تھا تو ان گناہوں کو جمانا تو میرے لیے بہت آسان. یہ علامہ شاشی نے مناسبت پیش کرنا. تو حقیقت یہ ہے کہ شروع میں نبی علیہ السلام ساتھ پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے. لیکن جب پہلی وحی اتری ہے اور جبریل امین جب تشریف لائے غار حرا کے اندر اور آپ سے فرمائے اقرا پڑھو. آپ نے فرمایا ماں نبی قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. بہت زوروں سے دبایا. حضرت فرماتے میری طاقت کی انتہا ہو گئی. میری طاقت کی انتہا ہو گئی. نبی کی طاقت سب سے زیادہ ہوتی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام اپنی 9 بیویوں پر ایک رات میں دورہ فرماتے تھے. تو بخاری شریف میں ہے حضرت انس سے پوچھا گیا کیا اتنی طاقت تھی؟ تو حضرت انس نے جواب دیا کہ ہم صحابہ باتیں کیا کرتے تھے کہ نبی کو 30 مردوں کی طاقت تھی. اور بعض روایتوں میں ہے کہ 30 جنتی مردوں کی طاقت تھی اور جنت میں ایک مرد کو 100 مردوں کی طاقت. اس کا مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3000 مردوں کی طاقت تھی. اور اس پر میں ایک بات ذکر کروں. یہ جو ہمارے آقا پر اشکال کرتے ہیں اور خواہش پرست کہتے رہتے ہیں، ہم ان کو جواب دینا چاہتے ہیں کہ جس کو چلو دنیا ہی کے 30 آدمی مان لو، یہاں 2 آدمیوں کی طاقت ہوتی ہے تو آپے سے باہر ہو کر فسق و فجور میں چلا جاتا ہے. وہاں 30 مردوں کی طاقت تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کے باوجود اپنی بھر جوانی میں 25 سال کی عمر کے اندر ایک بیوہ سے نکاح فرما رہے ہیں جو 15 سال آپ سے بڑی ہے. 40 سال کی عمر والی عورت سے نکاح کر رہے ہیں اور جب تک وہ زندہ رہی آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اور جب خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر گرامی 51 سال کی ہو چکی تھی. جو 25 سال سے لے کر 51 سال تک آپ سے بڑی عمر کی
15 سال بڑی عمر کی عورت کے ساتھ اکیلے زندگی گزارتا ہے اور جس کی آنکھ کسی اور پر نہیں اٹھتی، وہ خواہش پرست کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے خواہش پرست ہو سکتا ہے؟ اور خدیجہ کے نکاح کے انتقال کے بعد بھی کوئی خوبصورت عورت سے آپ نے یا کوئی جوان عورت سے آپ نے نکاح نہیں فرمایا، پھر بڑی عمر کی ایک عورت سے نکاح فرمایا جو دوسری بیوی آپ کی ہے، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس بڑی عمر کی عورت سے اس نے نکاح کیا کہ آپ کی بچیاں تھی اور ان بچیوں کی تربیت کی ضرورت تھی۔ حضرت نے سوچا کہ میں اگر کسی جوان عورت سے نکاح کروں گا میری بچیوں کی تربیت نہیں ہوگی۔ آپ نے اپنی بچیوں کی تربیت کے خاطر بڑی عورت سے نکاح فرمایا جن کا نام سودا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ سارے نکاح تو اس عمر کے ہیں جس عمر کے اندر آپ بڑھاپے میں جا چکے ہیں۔ اور اہل مکہ نے آپ پر سب کچھ کہا، آپ کو مجنون کہا، شاعر کہا، پاگل کہا، جادوگر کہا، سب کچھ کہا، لیکن ایک مکہ کی تاریخی روایت کو اٹھا کر کے بھی آپ لے آئیں جس میں آپ کی عفت پر کسی نے انگلی رکھی، آپ کی عصمت پر کسی نے انگلی رکھی، آپ کی پاک دامنی پر کسی نے انگلی رکھی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت و عصمت اور پاک دامنی پر، وہ عفت و عصمت پر تو کیا انگلی رکھتے، آپ کی نگاہ کے اٹھانے پر بھی کسی نے انگلی نہیں رکھی کہ آپ نے کبھی نگاہ اٹھائی ہو کسی کی۔ وہ مقدس ہستی، وہ پاکیزہ ہستی جن کو اللہ نے 30 مردوں کی طاقت عطا فرمائی تھی، وہ ایک بیوہ عورت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہا اور اپنی زندگی کو پوری کر رہا۔ تو بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں غار حرا میں ہیں اور جبریل تشریف لائے، فرمائی اقرا پڑھیے۔ فرمایا ماں نبی قاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہے، زوروں سے دبایا، فرمایا میری طاقت کی انتہا ہو گئی، پھر چھوڑا، فرمایا پڑھو، فرمایا ماں نبی قاری، پھر دبایا، 3 مرتبہ دبایا۔ تو بھائی بعد میں تیسری مرتبہ کے بعد جب اقرا بسم پڑھایا تو پہلی مرتبہ میں بھی تو پڑھا سکتے تھے، یہ بار بار کیوں دبایا؟ کیا ضرورت پڑی تھی؟ بڑی حکمتیں ہیں اس کے اندر۔ کسی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی 3 مصیبتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حضرت آپ پر 3 بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں، ایک تو بائیکاٹ ہو کر شیب ابی طالب میں جانا پڑے گا، اور ایک قتل کی سازش ہوگی، اور تیسرا وطن مبارک کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور بعضوں نے کہا کہ یہ 3 مرتبہ دبا کر قرآن کے 3 مضامین کی طرف اشارہ فرمایا کہ آپ پر جو قرآن اب اترنے والا ہے اس میں احکام ہوں گے، عقائد ہوں گے اور قصص و واقعات ہوں گے۔ ان 3 مضمونوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ اور ہمارے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں فرمایا کہ نسبتوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ یہ ایک تصوف کی دنیا ہے جس میں شیخ اور مرید کے درمیان نسبتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا نسبتوں کی طرف اشارہ ہے، اور وہ نسبت القائی، نسبت انعکاسی اور نسبت اتحادی۔ نسبت انعکاسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیخ کی خدمت میں بیعت ہوئے تو بیعت ہونے کے بعد جب کچھ بیٹھتے ہیں شیخ کے پاس تو شیخ کا عکس پڑتا ہے ہمارے اوپر، تو مجلس میں دل بہت تڑپتا ہے، میں بھی نماز اب خوب پڑھوں گا، روزے رکھوں گا۔ یہ عکس شیخ ہے، باہر نکلنے کے بعد دل کی دنیا پھر بدل جاتی ہے۔ یہ صرف عکس ہے، کوئی اس کو سب کچھ نہ سمجھ لے۔ لیکن جب بار بار کی حاضری اور شیخ کی ریاضت اور توجہات تو پھر القائی نسبت ہو جاتی ہے، اور القائی کا معنی اب دل کل اللہ کی طرف چلنے لگتا ہے، اور اخیر میں نسبت اتحادی حاصل ہوتی ہے۔ نسبت اتحادی کا مطلب ہر وقت شیخ کے ساتھ جب رہتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے من تو شدم تو من شدی، میں تو ہو گیا تو میں ہو گیا۔ یہ شیخ اور مرید کے درمیان ہوتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ دبا کر نسبت انعکاسی عطا فرمائی، دوسری مرتبہ دبا کر نسبت القائی عطا فرمائی، لیکن آپ کو بشریت سے ملکوتیت میں لانا ہے، فرشتوں کے صفات پر لانا ہے، تاکہ آپ
اچھی طرح وہی جبریل سے لے سکے، اس لیے تیسری مرتبہ دبایا، نسبت اتحادی ہو گئی، من تو شدم تو من شدی کا معاملہ ہو گیا، اور آپ صفات ملکوتیت پر پہنچ گئے۔ اور جب آپ صفت ملکوتیت پر پہنچے تو فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ میرے بھائیو، اس پہلی وحی میں اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا اعبد، عبادت کرے محمد، یہ نہیں فرمایا صلی، نماز پڑھے محمد، یہ نہیں فرمایا۔ اگر فرمایا تو یہ کہا اقرا، پڑھو۔ معلوم ہوتا ہے عبادات کی صحت علم پر موقوف ہے، نماز کی صحت علم پر موقوف ہے، اخلاق کی صحت علم پر موقوف ہے، ساری زندگی کی صحت یہ علم پر موقوف ہے۔ علم نہیں تو جہالت ہے، علم نہیں تو شرک ہے، علم نہیں تو بدعت ہے، علم نہیں تو بد اخلاقی ہے، علم نہیں تو ماردھار ہے، علم نہیں تو دنیا کے ساتھ دشمنیاں ہے۔ اگر علم ہے تو سب کچھ ہے۔ پہلے علم پڑھو تاکہ ساری چیزیں تمہیں نصیب ہو جائیں۔ اس لیے پہلے علم اقرا، لیکن جب پڑھو گے تو یاد رکھو غرور کے ساتھ نہیں، تکبر کے ساتھ نہیں، اور اپنی شان کے ساتھ نہیں، برائی کے ساتھ نہیں، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو۔ اقرا بسم ربک، تیرے رب کے نام سے پڑھو جس نے تجھ کو پیدا کیا، یعنی اس کو یاد کر، اس کے انعام کو، اکرام کو، اس کی نعمتوں کو یاد کر جس نے تجھ کو پیدا کیا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اور پھر پیدا بھی کس سے کیا، ذرا اس کا بھی تصور کر لے تاکہ تیرا غرور ختم ہو جائے۔ خلق الانسان من علق، فرمایا تجھے ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، اور وہ خون ناپاک ہے، بدن سے نکل آئے وضو ٹوٹ جائے، کپڑے پر لگ جائے ناپاک ہو جائے، ایسے ناپاک خون سے تجھے پیدا کیا ہے۔ اپنی حقیقت کو سمجھ لینا تاکہ تجھ میں علم کا غرور پیدا نہ ہو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فضائل اعمال میں ایک جگہ لکھتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں ذرا اپنی حقیقت پر غور کرو، جس جگہ سے تم نکلے ہو وہ بھی گندی ہے، اور جس چیز سے بنے ہو وہ بھی ناپاک منی کا قطرہ ہے، اور پھر جس سے تمہارا جسم بنایا گیا وہ بھی ناپاک خون ہے۔ فرمایا تمہاری چیزیں جس سے تم تیار کیے گئے وہ سب ناپاک ہے، اور جس نالی سے نکالے گئے وہ بھی ناپاک اور گندی جگہ ہیں۔ جو ناپاکی در ناپاکی در ناپاکی سے آیا ہو، فضل رب ہے کہ اس نے مجھے پاک کر دیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اتنے ناپاک ہیں کہ پیشانی گردن جھک جاتی ہے اور کبھی تکبر کے لیے سر نہیں ہو سکتا۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں لکھا اپنی حقیقت کو سوچو، اپنے مقام کو پہچانو۔ تو میرے بھائیوں، بہرحال اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، پڑھو، تمہارا رب بڑا کریم ہے، تمہیں ضرور علم دے گا۔ الذی علم بالقلم، قلم کا تعلق پہلے سے، قلم اور علم میں بہت ہی زیادہ مناسبت ہے۔ حق تعالیٰ نے کائنات کو جب بنانا شروع کیا تو نہ انسان بنا، نہ حیوان بنا، نہ جانور بنا، نہ آسمان بنا، نہ زمین بنی، کچھ نہیں بنا تھا۔ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا اکتب، لکھ۔ تو قلم دبے دبے الفاظ میں کہہ رہی ہے کیا لکھوں؟ فرمایا قیامت تک کے حالات لکھ۔ اللہ قلم پر، وہ قلم اللہ کا قلم، وہ قلم جو ہے نا وہ اللہ کا قلم ہے۔ اللہ قلم پر قیامت تک کے حالات القا کرتا چلا گیا، اور قلم قیامت تک کے مقدرات کو لکھتی چلی گئی۔ جف القلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قلم خشک ہو گیا تمہاری تقدیر کو لکھ کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عزل نہ کریں، تو حضرت نے فرمایا کوئی عرض نہیں کر سکتے، لیکن جب فالقلم بمان طلاق، فرمایا اولاد مقدر میں ہے تو وہ کر رہے گی، تقدیر میں اگر ہے تو بھی استعمال کر لو اور فلاں چیز بھی استعمال کر لو اور سارے اسباب اختیار کر لو، پھر بھی اللہ اولاد دے کر رہے گا۔ سارے اسباب موانع اختیار پھر بھی اولاد ہو کر رہے گی۔
تو سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ بہرحال اس قلم سے علم جڑا ہوا ہے۔ شاید آج کل کے ماڈرن زمانے کا انسان کہے کہ نہیں اب تو کمپیوٹر والا علم آ گیا، قلم کہاں ہے؟ کمپیوٹر میں بھی روشنی کی ضرورت ہے، روشنائی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ بھی نہیں چلتا ہے۔ روشنائی تو ہر جگہ ضرورت ہے۔ تو قلم الذی علم بالقلم، اور دوسری آیت میں فرمایا الرحمن علم القرآن، وہ رحمان جس نے قرآن سکھایا، علم القرآن، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا اور اس کو قرآن سکھایا، علمہ البیان، اس کو بولنے کا سلیقہ عطا کیا، ورنہ میں اور آپ ہم کیسے بولتے ہیں؟ علمہ البیان، جس نے بولنے کا سلیقہ عطا کیا، وہ ہیں رحمان، اس کے شکر گزار بندے بنے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن مقدس کی فضیلت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل کی گئی۔ ہمارے اس مدرسے میں اسی قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، اسی پیغمبر کی باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے، اخلاق سکھائے جاتے ہیں، انسانیت سکھائی جاتی ہے، یہاں انسانیت سکھائی جاتی ہے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی جس کو انسان بننا ہو وہ میرے پاس آئے، اور جس کو صوفی بننا ہو وہ دوسرے بزرگوں کے پاس جائے۔ حضرت کے وہاں وظیفے بہت نہیں ملتے تھے، آج کل حال یہ ہے بیعت ہوئے فوراً کہتے حضرت کوئی وظیفہ، حضرت کوئی وظیفہ۔ ارے کوئی وظیفہ نہ پڑھو لیکن گناہوں سے بچو، سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ اگر اوابین نہیں پڑھی، اللہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے کیوں نہیں پڑھی، لیکن بدظنی قائم کی ہے تو اللہ ضرور پوچھے گا کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا۔ گناہ تو پوچھو گے، تو گناہ سے بچو۔ حضرت تھانوی کے وہاں مجاز تھا گناہوں سے بچانے کا۔ ہمارے حضرت مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو 6 نمبر جس پر اس کام کی بنیاد رکھی، اب اس کو 6 صفات کہا جاتا ہے، بہرحال جس پر اس کام کی بنیاد رکھی تھی اس میں ہر ایک کو الگ الگ رکھا۔ ایمان الگ ہے، اس کے ساتھ کوئی اور چیز نہیں، نماز الگ ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں، اکرام مسلم الگ ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں۔ لیکن جب علم کا مسئلہ آیا تو علم کو صرف بیان نہیں فرمایا بلکہ علم کے ساتھ ذکر کو جوڑ دیا۔ کیوں جوڑا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نرا علم تکبر پیدا کرتا ہے، ذکر کو لا کر کے بتایا علم کے ساتھ اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا، تاکہ علم کا ترفع اور شان پیدا نہ ہو بلکہ تواضعانہ زندگی رہے۔ نرا علم تکبر پہ لے جاتا ہے اور نرا ذکر علم نہ ہو یہ بدعت پر لے جاتا ہے، ضلالت پر لے جاتا ہے، گمراہی پر لے جاتا ہے۔ اس لیے دونوں کا ربط ہے، علم بھی ہو، ذکر اہل اللہ کی صحبت بھی اور علم بھی، تبھی جا کر کے ہماری زندگی کا بیلنس ہوتا ہے، ورنہ تو ہم پتری سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ عظیم المرتبت قرآن جو ہے وہ ان مدرسوں میں معصوم بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ تعالیٰ جل شانہ اس مدرسے کو اور تمام مدارس کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ عزیزم، ہمارے مولانا جاوید سلمہ سے مدرسے کے طوائف حالات تو آپ نے سن لیے کہ یہ مدرسہ کن حالات سے چل کر کے آہستہ آہستہ دوبارہ راستے پر آیا ہے۔ اب تعالیٰ جل شانہ یہ کبھی شیاطین، جو شیطان ہوتا ہے نا، مسلمان جو ہے ایسا نہیں، مسلمان تو بہت اچھے ہوتے ہیں، بھولے بھالے ہوتے ہیں، لیکن ابلیس جو ہے نا، ابلیس کبھی کبھی ہمارے دلوں میں خیالات ڈال دیتا ہے اور ان خیالوں کی وجہ سے ہم سے کوئی نہ کوئی جو ہے قصور ہو جاتا ہے، ورنہ مومن اور مسلمان بہت بھولے بھالے ہیں۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ ماشاءاللہ اس بستی میں بہت سارے مسلمان ہیں کثرت سے، اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے بھی اچھے بنائے ہیں اور طاقت کے اعتبار سے بھی اور سیاست کے اعتبار سے بھی۔ اللہ کرے کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے، اللہ بری نظر سے آپ لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ میری آپ سے بہت معتبانہ گزارش ہے، اتفاق سے رہو، اتحاد سے رہو، مل کر کے رہو، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنو، درگزر کرنے والے بنو، دل بڑا رکھو، بڑا دل رکھو۔ خدا پاک کی قسم، میرے معاف کرنے سے میرا درجہ بلند ہوگا، بگڑنے والا کچھ نہیں۔
اپنے دل کو بڑا رکھو. لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. اللہ قرآن میں کہتا ہے اختلاف کرو گے میں تمہاری طاقت ختم کر دوں گا، پھر ادنا درجے کا چپراسی بھی تمہیں ڈرائے گا. اختلاف نہ کرو، مل کر کے رہو، ایک دوسرے کے معاون بن کر کے رہو. ایک دوسرے کے ہوتا ہے رائے کا اختلاف ہوتا ہے، لیکن رائے کے اختلاف کو دل میں نہ لے جاؤ، اپنے دلوں میں جگہ نہ دو، بلکہ مل کر کے محبت کے ساتھ کام کرو. جس پارٹی سے جس جماعت سے جو جوائنٹ ہو وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم جب ملیں گے تو آپس میں محبت سے ملیں گے، ایک دوسرے کا ادب کریں گے. اس سے بڑھ کر ہمارے لیے دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ زندگی کا آپ کا دشمن عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار موت تک منافق رہا اور نبی کو ستانے میں کوئی کمی نہیں رکھی، آپ کی بیوی پر شدید ترین زنا کا الزام لگایا. میری اور آپ کی بیوی پر یا بچی پر کوئی الزام لگائیں تو دیکھ لیں ہم کیا کریں گے. ہم کیا کریں گے؟ آپ کی بیوی پر جہاں نبوت بدنام ہونے والی، وہاں صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بدنام نہیں، نبوت بدنام ہو گئی. پھر آپ کے خلاف ایک مسجد زرار بنائی جہاں آپ کے خلاف مشورے ہوں گے، میٹنگ ہال بنایا. کوئی کمی نہیں رکھی اس نے ستانے میں، لیکن موت کے موقع پر ان کا بیٹا جو پکے مسلمان ہے نبی سے آ کر کہتے ہیں میرے ابا کی تمنا یہ تھی کہ آپ جنازے کی نماز پڑھائیں. حضور نے فرمایا جنازہ تیار ہو تو ضرور مجھے بتائیں، میں پڑھاؤں گا. آقا نے جنازے کی نماز پڑھائی. جگر تو لائے ایسا. اسی لیے میں نے ابھی پرسوں کے سفر میں ایک بات کہی تھی کہ جب ہمارا آتش انتقام جو ہے سلگ رہا، انتقام کی آگ سلگ رہی اور بدلہ لینے کا جوش اور جذبات اندر سے امن رہے ہیں کہ کب موقع ملے مار دو، کب موقع ملے ذلیل کر دو، کب موقع ملے رسوا کر دو، کب موقع ملے بدنام کر دو. جذبات جوش مار رہے ہیں اور انتقام کی آگ سلگ رہی ہے اندر سے، اور قوت اور طاقت بھی ہے بدلہ لینے کی. ایسے موقع پر بھی کوئی شریعت کی لکیر کو پامال کر کے آگے نہ بڑھے، یہ سب سے بڑا مرد مجاہد مسلمان، یہ سب سے بڑا شریعت سے آگے نہ بڑھے، معاف کر دو، درگزر کر دو. حضرت نے صرف نماز نہیں، حضرت عمر نے منع کیا رسول اللہ نماز نہ بڑھائیے اس کی. حضرت نے مسکرا کر فرمایا پڑھا لینے دے، اگر میری نماز سے اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں 70 مرتبہ اس کے لیے استغفار کروں. آپ پڑھیں حدیث شریف کو اور اپنا ابا مبارک دیں اور کہا کہ اس کی کفن میں رکھ دو اگر میرے ابا سے اس کی بخشش ہو سکتی. اور قبر میں رکھ دیا گیا تھا، اس کو نکلوایا اور اپنی ران پر اس کا سر رکھا اور اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں دیا. بخاری شریف کتاب الجنائز کی روایت، اپنا لعاب مبارک دیا اور فرمایا میرے لعاب سے بھی اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ تبرکات بعد ایمان کام آتے ہیں، بلا ایمان کے کام نہیں آتے. جب ایمان نہیں ہوتا ہے تو کعبۃ اللہ کے گلاب میں لپیٹ دو تو بھی کچھ نہیں ہوتا اگر ایمان نہیں ہے. اور اگر ایمان ہے تو معمولی تبرک بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑی چیز ہے. حضرت نے لعاب مبارک بھی دیا. آپ اپنے اس دشمن کے ساتھ کریں. ہمارے بھائی تو وہ دشمن نہیں ہے، ہمارے مسلمان تو وہ دشمن نہیں ہے کہ ہم انتقام اندر شریعت کو پامال کر دیں. مل کر رہیں، محبت سے رہیں، اتفاق کے ساتھ رہیں، اتحاد کے ساتھ رہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کی طاقت اللہ کی نصرت کے ساتھ آگے بڑھے گی. اللہ آپ کی مدد فرمائے گا. تعالیٰ جل شانہ اگر آپ کے اوپر کوئی نظر اٹھائے گا اللہ اس کی نظروں کو پھوڑ دے گا اگر تمہارا اتفاق ہوگا. ہمارا اتفاق اور اتحاد ہوگا. اور مدارس کا تعاون، یہ جن لوگوں کا بھی نام لیے مجھے نہیں معلوم، بہت سارے لوگوں کے مولانا نے نام لیے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا بہترین بدلہ عطا فرمائے. بھائی یہ جو کچھ آپ نے دیا ہے وہ بینک آف آخرت میں جمع ہو گیا.
نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنا کیا ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو کھایا وہ ختم، جو پیا وہ ختم، جو پہنا وہ پرانا ہو گیا، اور جو چھوڑا وہ تمہارے وارثوں کا ہے، تمہارا نہیں۔ تمہارا کیا ہے؟ تم نے اپنی حیاتی میں جو اللہ کو دی، وہ صفائی کی لائن سے دیا ہو، وہ کھلانے کی لائن سے دیا ہو، وہ اور تعاون کی شکل میں دیا ہو، وہ پیسوں کی شکل میں دیا ہو، وہ ہدیوں کی شکل میں دیا ہو، وہ بیت اور پلنگ کی شکل میں دیا ہو، وہ چٹائی اور کپڑوں کی شکل میں دیا ہو، کسی اللہ کے نبی کے مہمان کا سطر ڈھانپ دیا، اللہ جنت میں ہمارا سطر ڈھانپے، بہترین کپڑے عطا فرمائے۔ جس نے نبی کے مہمانوں کو کھانا کھلایا، اللہ جنت میں اس کو بہترین کھانا عطا کرے۔ لیکن ایک مسئلہ جو میں نے کسی اور دارالعلوم میں بہت بڑے لوگوں کے سامنے بہت لذاذت کے ساتھ کہا، ہر صدقے کی دیر مدرسے کو نہ دیا کرے، ذرا للہ بھی دیا کرے۔ ہر صدقے کی دیر کے لیے مدرسہ نہیں رکھا، کچھ للہ بھی دیا کرے، اس لیے کہ یہ میرے اور آپ کے مہمان نہیں ہے، یہ اس مقدس نبی کے مہمان ہے جس کے ہم نام لیوا۔ میرا ادنا درجے کا مہمان میرے گھر پہ آتا ہے، میں شاندار کھانے کھلاتا ہوں، اور میرے نبی کے مہمانوں کو میں صدقے کی دیگے بھیجوں گا؟ ایسا نہ کریں، اپنے للہ رقم سے ان کو کپڑے پہنا، اگرچہ جائز سب کچھ ہے، زکوٰۃ بھی جائز ہے، صدقہ بھی جائز ہے، سب کچھ جائز ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ صدقہ اور زکوٰۃ کے لیے بہت بیوہ پڑی ہوئی، بہت غریب ہے، بہت یتیم ہے، آپ ان کو دے دیا کریں، اور نبی کے مہمانوں کو اپنی گھاری کمائی سے۔ اگر ہماری گھاری کمائی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی پھر ہماری اس للہ رقم پر اللہ اس زمانے میں بھی اشرف علی تھانوی یہیں سے پیدا کرے گا، حسین احمد مدنی یہیں سے پیدا ہوگا، رشید احمد گنگوئی یہیں سے پیدا ہوگا۔ وہ آسمانوں سے نہیں آئے تھے، وہ انہی مدرسوں سے پڑھ کر کے آئے تھے۔ اللہ ہمارے ان مدرسوں سے بھی پیدا کرے گا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی گھاری للہ رقم، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کئی بیانوں میں کہا، آپ سے بھی عرض کر دوں، اپنے قبر میں جانے والے اپنے والدین کو نہ بھولیں، ان کے نام پر ایصال ثواب کا، اس لیے کہ وہ قبر میں سوئے ہوئے ہیں اور ہم کو یہ کہہ رہے ہیں بزبان حال کہ اے اپنے بچوں کے زندگی کو چمکانے والوں، اور یہ اپنی اولاد کے گھروں کو چمکانے والوں، اور یہ اپنے مکانوں کو بہترین لائٹوں سے چمکانے والوں، اور اپنے بیٹوں کے مستقبل اور فیوچر بنانے والوں، ذرا اندھیری قبر میں سونے والے اپنے ماں باپ کو بھی یاد کر لو، اس لیے کہ تمہارے گھر کی روشنی انہی ماں باپ کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے۔ اگر ان کا کھیت نہ ہوتا، ان کا مکان نہ ہوتا، ان کا پلاٹ نہ ہوتا، ان کی زمین نہ ہوتی، ان کی آنکھوں کے آنسو نہ ہوتے، ان کا رونا نہ ہوتا، ان کی محنتیں نہ ہوتی، ان کی جفاکشیاں نہ ہوتی، ان کا پڑھانا نہ ہوتا، تو اس صورت میں ہم کہاں کما سکتے تھے؟ یہ سب انہی کی دین ہے، اور جب انہی کی دین ہے تو وہ بزبان حال ہم کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا اپنے اندھیری قبر میں سونے والے ماں باپ کو بھی یاد کرو۔ میرے بھائیو، اپنے ماں باپ کو یاد رکھو، اپنے متعلقین کو یاد رکھو، اور اپنے رشتہ داروں کو یاد رکھو۔ اگر وہ غریب ہیں ان کو دیا کرو، اپنے رشتہ دار ان کا تعاون کیا کرو۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَابْدَعْ بِمَنْ تَعُودُ، ابتدا کرو اپنے گھر والوں سے جو اپنے قریب رشتہ دار ہیں۔ یہ باتیں اس مدرسے میں سکھائی جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے ارادے ہیں، ارادوں کو پورا کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ باقی ہمارے ارادے اور عزائم یہ ہے کہ ہم اس مدرسے کو جہاں دور حدیث تک لے جائیں وہاں طویل میڈیم انگلش تک بھی چلائیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ابھی ہم نے قدم رکھا، شروع کیا ہے، اور آپ دیکھیں کہ اس سال جو اسکول شروع ہوئی 7 میں، تو فضل ربانی یہ ہوا کہ کئی بچے
اس اسکول کی نسبت پر دین پڑھنے آ رہے ہیں۔ اب ان کو دنیا بھی پڑھائی جاتی ہے تو اسلامی ڈھانچے اسلام کے ساتھ قرآن کے ساتھ پڑھائی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ یہی بچے آگے چلیں گے، حفظ میں جائیں گے، عالمیت میں جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ اسکول میں بھی اعلیٰ درجے کی ترقی حاصل کرتے رہیں گے۔ جہاں یہ مدرسے سے فارغ ہو کر نکلیں گے وہاں انشاءاللہ یہ گریجویٹ بن کر دیں گے۔ یہ ہمارے ارادے اور عزائم ہیں، اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، اور یہ علاقے کا مدرسہ ہے اور علاقے کے بچے فائدہ اٹھائیں، یہ ہماری آرزو اور تمنا ہے۔ اس کو ہمیں دور دور اسٹیٹ سے لا کر کے بھرنا نہیں ہے، ہمیں اپنے علاقے کے بچوں کو پڑھانا ہے جو ہمارے بچے، اور ہمارے بچے علاقے کے جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی علاقہ آباد ہوگا، جہالتیں ختم ہوگی، بدعتیں دور ہوگی، کفر و شرک اور ضلالت ختم ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مدارس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور باقی رہ گیا میرے متعلق جو کچھ کہا گیا، یہ ان کا حسن ظن ہے۔ بھائی میں تو چاہتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ تعریف کرتے ہیں اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ میں ہوں نہیں، میں تو گنہگار نالائق آدمی ہوں، اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے، کسی نے کہا یہ وہ آدمی ہے کہ جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتا ہے؟ حضرت نے فرمایا میں تو نہیں کرتا ہوں بھائی، لیکن چلو تم نے کہا تو آج سے شروع کر دیتا ہوں۔ تو اللہ ہم کو بھی توفیق دے نیک بننے کی، اخلاق حسنہ سے مزین ہونے کی، امت کے درد اور فکر رکھنے کی۔ میں نے ابھی ایک بیان میں کہا تھا کہ عقل مند تو بہت ہے لیکن درد مندوں کی کمی ہے۔ عقل مند تو بہت ہے لیکن دلوں کا درد، ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگوں، اگر امت کا درد نہیں ہے تو تمہیں نبی کے نائب کہنے کا کوئی حق نہیں۔ نبی کے نائب وہ ہوں گے جس کے دلوں میں امت کا درد ہے، امت کا غم ہوگا، امت کے لیے آنسو ہوں گے، امت کے لیے رونا ہوگا، امت کے لیے تڑپنا ہوگا۔ نبی نے کیوں فرمایا کہ دنیا میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، کم سے کم تڑپ تو سکتے ہو، تمہارے دل میں بے چینی تو پیدا ہو سکتی ہے، تم رو تو سکتے ہو، تم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہو۔ وہ کیسا مومن ہے کہ دنیا کے مسلمانوں کو اذیت پہنچے اور میں خوشیوں کے اندر اپنی شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کر کے ناچتا رہوں، زندگی برباد کرتا رہوں؟ ہم کیسے مسلمان؟ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں نائب رسول بنائے اور امت کا درد و غم نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔